السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں اور تیسرا ہے پکڑ۔ اب قیامت میں جب پکڑ ہونی ہے پھر کیا ہونا ہے؟ 3 نکات ہیں جس میں طالب دنیا کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اب یہی نہیں کہ جہنم ملنی ہے، کیسے ملنی ہے؟ دھکیلا جائے گا ذلیل و رسوا کر کے۔ اس آیت کو دیکھیں بار بار، جو کوئی دنیا چاہتا ہے، ہم بار بار یہ دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہو، رات 2 بجے فلائٹ ہے جی، رات اس میں لگے ہوئے ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، کسی چیز میں ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو، کچھ ہوا ہو، یہ پتہ جی ویزا میرا ایکسپائر ہو جانا ہے، فجر کے لیے اٹھتے وقت مشکل ہو جاتی ہے، اٹھے نہیں جاتا، کیا جی کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ نے ایسے بات نہیں ہے۔ یہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے، جو ہم کہتے ہیں ہم دنیا دار ہیں، کیا کرے، دنیا نبھانی ہے، نبھا لو دنیا، پھر یہ کچھ ہونا ہے۔ اس آیت کو اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے پھر ہمیں دیں گے جتنا چاہے، پھر اس کو جہنم میں ڈالیں گے، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، مذموم و مدحورا، مذمت کیا ہوا اور مدحورا، اس کو انتہائی مدحور دہر سے ہے، دھکیل دینا، ملعون کرنا، دتکارا ہوا، دور دور کر۔ اور یہی بات سورہ اعراف میں اللہ نے شیطان کے بارے میں کہی ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اس کے ساتھ 18 نمبر آیت ہے سورہ اعراف 7 نمبر کی۔ اللہ نے شیطان سے کیا؟ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، تو نکل جا یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر، تو پھر جو تیری راہ پر چلے گا اسے بھی میں دوزخ میں بھیجوں گا۔ شیطان کو جس طرح ذلیل کر کے، رادہ درگاہ کر کے، مردود کر کے، خرابیاں کر کے شیطان کو نکالا گیا جنت سے، وہاں سے، اور پھر اس کو دنیا میں بھیجا گیا، تو اب جب یہ دنیا میں جو اس کے اوپر چلیں گے، دنیا دار بنے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا انہیں میں جہنم میں واپس مذموم و مدحورا، وہی 2 لفظ آئے ہیں، وہی 2 لفظ ادھر آئے ہیں، جس سٹکر کے ساتھ، جس ٹائٹل کے ساتھ شیطان جنت سے نکالا گیا اور وہاں سے دھکیلا گیا، وہی ٹائٹل ملے گا دنیا دار کو جو لگے رہے اور اسی لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بچنا ہے اس سے، یہ کوئی ٹیمے میں نہیں رہے کہ جی فلانا بچا لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شفاعت ہو جائے گی، کچھ ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا، کیا ہوگا۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، وہ اللہ نے 4 مہینے لگا لیے تو حساب لگائے نا، پھر کتنا ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ مضمون مدحورا، یہ 2 لفظوں کو یاد کر رہے ہیں، دیکھ لیں کہ ہم نے شیطان کے ساتھ بننا ہے۔ اچھا، جب یہ لفظوں کا مطلب ہے تو وہاں بھی جو ہے وہی یہاں پر ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے۔ پھر 22 میں مشرکین مذموم پر مکمل بے بس ہوں گے، وہی بات جو آ رہی تھی آیت نمبر 18 میں، وہی دوبارہ 22 میں آ رہی ہے۔ وہاں تھا جو دنیا تار لگا رہا، اب یہاں پہ جس نے غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا، یہ میرا بگڑی بنا دے گا، یہ بابا ٹال پکی پکائی کل دے دے گا، یہ کچھ نہ کوئی دے دے گا، وہ کیا ہوگا؟ پھر بیٹھا رہے گا مذموم مخذولا۔ مدحورا تھا، یہاں مخذولا آ رہا ہے، تو یہ بھی مذمت کیا ہوگا۔ اور مخذولا کیا ہوتا ہے؟ بے بس ہو کر، یہ خزل سے ہے۔ خزل کیا؟ چھوڑ دینا، چھوڑ کر بھاگ جانا، عین موقع پر ساتھ چھوڑ دینا، انتہائی بے بسی کی تصویر۔ تو وہ آخرت کے اس میں جو شخص بھی، جس نے بھی کسی غیر اللہ سے توقع وابستہ کی، تو وقت ضرورت اور جب مصیبت پڑے گی تو اس کے کچھ مدد نہیں کر سکیں گے، وہ خود پھنسے ہوں گے۔ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ابھی ہم جن سے تصور کرتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے، کسی کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، تو کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو جو ان کی مدد کی توقع پہ بیٹھا ہے وہ شخص بے بس اور خستہ و یاد کی تصویر ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے لڑ پڑتے ہیں اور پولیس والا آپ کو پکڑتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں جی ایس پی فلانا کا نمبر آپ کے پاس ہے، اور آپ کال کراتے ہیں، وہ فون ہی نہیں اٹھاتا اس وقت، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب چھتر بھی پڑتے ہیں اور کہتے ہیں بلا آپ نے اس کو۔ تو یہ مذموم و مدحورا وہاں آیا تھا، یہ مخذولہ، 2 لفظوں کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ جس نے بھی دنیا داری کی یا اس میں کسی غیر اللہ کو، کسی ترجمہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا نام آئے، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو غیر اللہ کو سمجھیں کہ کیا ہے، کچھ کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں غیر اللہ آیا، اللہ وہاں سے نکل گیا، تو اس لیے یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا ہے 39 میں مشرکین ملامت زدہ، راندہ درگاہ کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی معبود ٹھہرایا، اور معبود ٹھہرانا ہے مان لے، سمجھ لے، جس نے غیر اللہ کو کسی درجے میں سمجھا کہ یہ غیب سے اس کی مدد کر سکتا ہے، یہ مشکل آسان کر سکتا ہے، کشتی پار لگا سکتا ہے، یہ خزانے دے سکتا ہے، تو پھر ڈالا جائے گا فَتُلْقَىٰ فی جہنم ملموما مدحورا۔ وہ جو پہلے آیت میں بات آئی تھی 18 میں جیسے شیطان کو نکالا گیا، ہم نے بات کی تھی، اور یہی ایسے ہی ہے
اس کو بھی جہنم میں ملامت زدہ اور دھکیلا ہوا. یہ کیا ہے؟ دھکیلا ہوا، ذلیل کر کے، دھکے دے کر، چھتر مار کر کو کیا جائے گا. تو یہ بچنا ہے اور یہ شرک سے بچنا ہے. یہ نہیں ہمارا لگا ہوا جی آئی ڈی کارڈ پہ ہم شرک نہیں ہے. جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کسی درجے میں یہ سمجھا کہ غیب سے ہی مدد کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ اس شرک میں ملوث ہے. تو ہم نے خود بھی بچنا ہے، اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے، گھر والوں کو بھی کرنی ہے. اور یہ شرک رگوں میں بسا ہوا ہے، ہر طرف کوئی نہ کوئی. لاہور میں دیکھیں کتنے مزار ہیں، آپ کہیں ٹانگ اڑا کے پیچھے رکھیں پتہ لگے پیچھے مزار ہے. یا لگی رانی سرکس سے دیکھیں کتنے میلے لگتے ہیں، جتنے میلے لگتے ہیں مزاروں پر لگتے ہیں. اور یہ مزار کے اوپر دیکھیں کیا ہے، کسی انپٹ پہ چلے جائیں سجدے کرنے والے آپ کو ملیں گے، نہیں دیکھتے کیچڑ. ہاں وہی یا کا نعبد و یا کا نستعین کی بات بڑی کریں گے، اور جب آپ جائیں گے مزار کے اوپر سجدہ کریں گے بار، تو باتیں آسان ہوتی ہیں. تو یہ سب شرک ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.